وقت بہت ہو چکا ہے، لیکن ایک تصور بھی کلیئر کر دوں کہ قبر کا تصور، کئی روایات ہیں قبر کے حوالے سے، فشار قبر، منکر و نکیر کا سوال کہ 3 راتیں، اچھا کئی بیچاری مائیں، بیٹیاں، بیویاں شوہروں کو وصیت کرتی ہیں بیٹا جب مر جاؤں تو قبر کی پہلی رات بیٹھے رہنا، وہ کیوں گا مجھے خوف آئے گا، اندھیری رات ہے، قرآن پڑھتے رہنا، مجھے ڈر نہ لگے۔ اب ظاہر انسان ڈرپوک تو ہے، خوف، عشق، محبت، بغض یہ انسان کے جذبات میں سے۔ اب ظاہر ہے جب اتنے مردوں کو دفن کرنے جاتا ہے تو دیکھتا ہے اندھیری رات ہے، اندھیری قبر ہے، بچھو بھی دیکھ رہا ہے، کیڑے بھی نکل رہے ہیں، اب انسان ڈرتا ہے کہ بھائی اس میں چھوڑ کے بیٹے چلے جائیں گے، سب چلے جائیں گے، کیا واقعاً ہمارا وجود اس قبر کے اندر ہوتا ہے؟ کیا منکر و نکیر واقعاً اس مٹی کی قبر میں آتے ہیں؟ کیا فشار قبر اس مٹی کے اندر ہوتا ہے؟ اس میں علماء میں اختلاف ہے۔ علماء فرماتے ہیں نہیں، قبر سے مراد بھی عالم برزخ ہے، نہ یہ مٹی والی قبر۔ یہ مٹی والی قبر کس کے لیے ہے؟ جسم کے لیے۔ اور اللہ نے یہ حکم کیوں دیا کہ دفن کرو؟ یہ کیوں نہیں کہا جلا دو؟ یہ کیوں نہیں کہا کہ سمندر میں پھینکو؟ ہر چیز میں حکمت الہی ہے نا، کا ایک اصول پروردگار عالم ہے کہ ہر شے اپنے اصل کی طرف پلٹ کے جاتی ہے، ہر شے اپنے اصل کی طرف پلٹ کے جاتی ہے۔ جسم کا اصل کیا ہے؟ مٹی۔ کس سے بنا؟ مٹی سے بنا۔ نطفہ بنا، مضغہ بنا، علقہ بنا۔ نطفہ کیسے بنا؟ خون سے بنا۔ خون کیسے بنا؟ یہ پھل پودے آپ نے کھائے ہوئے، آپ کا خون بنا اور اس سے نطفہ بنا، مضغہ اور علقہ بنا۔ کیونکہ یہ مٹی سے بنا ہے، پلٹ کے کہاں جائے گا؟ مٹی کے اندر۔ پھر دوبارہ کیا بنے گا؟ مٹی بنے گا، پھر اسی مٹی سے درخت بنے گے، پھر انسانوں کے جسم بنتے رہیں گے۔ لیکن روح کہاں کی مخلوق ہے؟ مٹی کی نہیں ہے۔ جسم فرشی ہے، روح عرشی ہے۔ تو جو فرش سے بنا وہ فرش میں جائے گا، جو عرش سے بایا وہ واپس عرش کی طرف جائے گا۔ تبھی فرمایا انا للہ و انا الیہ راجعون، تم سب اللہ کی طرف سے، اور کہاں پلٹ کے جاؤ گے؟ دوبارہ اللہ کی طرف پلٹ کے چلے جاؤ گے۔ تو جو برزخ، لفظ برزخ یا لفظ قبر آتا ہے، اس سے مراد یہ قبر نہیں ہے۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ مثلاً پھر تو ہندوؤں کے مزے ہی مزے ہیں بھائی، نہ فشار قبر ہے، نہ منکر و نکیر ہے، انہوں نے اٹھا کے مردے کو لکڑیوں میں ڈال کے جلا دیا۔ اب کہیں گے بک تو تم مسلمان، فشار قبر ہم نے تو جلا کے راکھ اڑا دی۔ تو ایسا تو نہیں ہے۔ جو جہازوں میں بیچارے پھٹ کے مر گئے، جو دریاؤں سمندروں میں ڈوب کے مر گئے، ان کی قبروں کا کیا ہوگا؟ پھر کیا مطلب قبر صرف اسی کی ہے جسے زمین میں دفن کر دیا گیا؟ تو نہیں میرے عزیز، ہر مرنے والے کی قبر ہے۔ وہ قبر سے مراد ہے عالم برزخ، فشار قبر سے مراد ہے عالم برزخ میں سے کیا کیا جائے گا؟ فشار کیا جائے گا۔ وقت تیزی سے گزر گیا۔ پہلی چیز بد اخلاقی، دوسری چیز چغل خوری، برائیاں کرنا، لوگوں کے گھروں کو خراب کرنے کے لیے کوئی ایسے کالے علم کا سہارا لینا، یہ کرنے والے بھی جہنمی ہیں، کرانے والے بھی جہنمی ہیں۔ حالانکہ اس کا اتنا اثر ہوتا نہیں، اس کے لیے معصوم نے فرمایا ہمیشہ دائم الوضو رہیں۔ یہ آپ کو ایسا فارمولہ دے رہا ہوں، عادت ڈال دیں دائم الوضو رہنے کی، اتنی کوئی تکلیف بھی نہیں ہے، مشقت بھی نہیں۔ بندہ واش روم یا نکلتے اس نے کتنے منٹ لگتے ہیں؟ 1.5 منٹ بھی نہیں لگتے وضو کرنے میں۔ جو دائم الوضو رہتا ہے اس کا چہرہ قیامت میں نورانی رہتا ہے۔ یعنی کم از کم کوئی اور چیز پہ بھی عذاب ہو، چہرے پہ اور ہاتھوں پہ خدا عذاب نازل نہیں کرے گا۔ جو چہرے ہمیشہ دائم الوضو رہیں، گھر سے نکلتے ہوئے آیت الکرسی پڑھا کرے، 4 قل پڑھا کریں، بچہ ڈیلی معوذتین پڑھا کریں، امام رضا کے فارمولے پہ عمل کریں۔ ہرمل جو ہے اس کا دعا منیمم 1 ویک گھروں میں دعا دیا کریں، کیونکہ جو شیاطین اجنی ہیں وہ دعائیں سے بڑا بھاگتے ہیں، جراثیم ختم ہو جاتے ہیں گھر میں، اور بھی یہ اینٹی بیکٹیریا ہے، جتنے بیکٹیریا ہیں، مچھر ہیں، وہ بھی سارے دور ہو جاتے ہیں، گھروں میں نعمتیں آتی ہیں۔ تو گھروں کو اگر اسی طرح بنائیں جس طرح اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا، دنیا بھی آباد آخرت بھی آباد۔ تیسری چیز جو فشار قبر لاتی ہے، معصوم فرماتے ہیں وہ بندہ جو اپنی نماز پڑھنے میں سست ہے، یہ فشار قبر لاتا ہے۔ تارک الصلاۃ تو اسلام کے دائرے سے خارج ہے، جو نماز کا منکر ہے وہ تو اس کی تو بات، جو سست ہے
साहून कुरान कहते हैं ना, जो नमाज में सुस्त हैं। फिर ये भी हदीस है, अपने रुकू को लंबा किया करो, अल्लाह फिशार कब्र को क्या करता है, कम कर देता है। तुम अनीने के साथ नमाज पढ़ा करो, इत्मीनान। चलो आप मुस्तहबात नहीं पढ़ते, वाजिबात ही पढ़ें, लेकिन सुकून के साथ। बाज लोगों की सूरह हमद ऐसे होती है जैसे कोई पता नहीं जेट जा रहा है, इतनी स्पीड से पढ़ते हैं, न खुद को समझ आता है भाई अल्लाह के हुजूर में खड़े हो। अदब होता है, बात करने के भी आदाब होते हैं। तुम अनीने के साथ, जो नमाज में सुस्त हैं, मसलन इतनी नमाज को लेट करता है, कज़ा के करीब आती है, फिर जाके मुसल्ले पे खड़ा होता है, या कोई मजबूरी होती है, नमाज उससे क्या हो जाती है, छूट जाती। कई नौजवानों ने कहा मौलाना नमाज ज़ोहर और असर को अलग पढ़ने का सवाब है। मैंने कहा है, लेकिन करना नहीं। मौलाना क्यों? मैंने कहा क्यों, तुम्हें आदत नहीं है, ज़ोहर पढ़ोगे असर भूल ही जाओगे। और अक्सर से यही होता है, असर भूल जाते क्योंकि आपको बचपन से आदत नहीं है, आपने एक साथ पढ़ी है। अब वाक़ई इतना बंदा पाबंद है तो अलग भी पढ़ो, आप उसका सवाब क्या कर सकते हो, फजीलत के वक्त हासिल कर सकते हो। तो फरमाए अगर नबी का सहाबी माज है, लेकिन नबी बता रहे हैं फिशार कब्र से गुजर रहा है, बीवी से बदअखलाक़ी। अब बंदा कहे मैं अली का मानने वाला हूँ, तो फिशार कब्र नहीं होगा। और बीवी से बदअखलाक़ी करे, बाप से बदअखलाक़ी करे, ऐसा नहीं है। लेकिन हाँ कहा जब तक जिंदा हो इजाला करो। अभी दरवाजे खुले हैं, आज मजलिस सुनी, घर चले जाओ, अपने अखलाक को बेहतर बनाओ, घरों में सुकून आ जाएगा। हाँ, अपने नफ्स को कुचलो। हाँ, माँ के कदमों में जाके बैठ जाओ, माँ आज तक जितनी गलतियां हुई माफ कर दे। बाप के कदमों में जाके बैठ जाओ, बीवी शोहर से माफी मांगे, शोहर माजरत कर दे, आज तक जो गलतियां आप माफ कर दे। इससे क्या होगा, आपका उजुब तकब्बुर नीचे आएगा और आप खुद को आलम बरज़ख के लिए क्या करोगे, तैयार करोगे। इस ज़मीन को हमवार करना पड़ता है।